نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ابھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ 25 اکتوبر کو سورج گرہن ہونے والا ہے، تو سورج گرہن کے بارے میں بہت ساری غلط چیزیں امت کے اندر رائج ہے۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے دن جو حاملہ عورتیں ہیں، گربھوتی مہیلا ہے، تو ان مہیلاؤں کو باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے، چاقو کو استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے، آگ کے استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو امت میں مشہور ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، یہ سب چیزیں بیکار ہے، ان کا کوئی بھی ثبوت کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر بھی اور بنوری ٹاؤن کے فتوے میں بھی صاف طور پر اس کو ذکر کیا ہے کہ ایسی کچھ بھی بات شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اور سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں شریعت میں جو امت کو ہدایت دی گئی ہے، اس میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا تھا، اسی دن حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو لوگوں میں اور زمانے جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ سورج گرہن یا تو کسی کی موت پر ہوتا ہے یا کسی عجیب شخصیت اور بڑی شخصیت کے پیدا ہونے پر یا پھر کسی شخصیت کے موت پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی جو ہے تردید کی اور کہا کہ ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا ہونا اور خود سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ينکسفان لموت احد، کہ ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا کسی کی موت پر بھی اور کسی کے پیدا ہونے پر بھی۔ تو سورج گرہن کا تعلق کسی کی موت اور کسی کے پیدا ہونے پر نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اس نشانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ سورج اور چاند بھی اس کے قبضے میں ہے، جب چاہتا ہے تو اس کے ذریعے سے دنیا میں روشنی پیدا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو ماند اور بے نور کر دیتا ہے۔ اور اس وقت کچھ اعمال کرنے کو احادیث میں کہا گیا ہے، جیسا کہ ذکر میں مشغول ہونا، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہونا، استغفار کی کثرت کرنا اور نماز پڑھنے کی بھی ترغیب آئی ہے۔ چاند گرہن کے وقت بھی نماز پڑھنا چاہیے اور سورج گرہن کے وقت بھی نماز پڑھنا چاہیے، لیکن چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جائے گی وہ اپنے اپنے گھروں میں اور انفرادی نماز پڑھی جائے گی، اجتماعی نماز چاند گرہن کی نہیں ہوتی۔ ہاں، سورج گرہن کے اندر اگر یہ چاہے کہ بھائی جماعت بنائی جائے تو اس کی جماعت کی بنانے کی بھی شکل کر سکتے ہیں، اور لوگوں میں اعلان کر کے بھائی اس وقت جو ہے سورج گرہن ہے، اس وقت یہ نماز پڑھی جائے گی، اور بلا کر باقاعدہ نماز کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائے۔ اس لیے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ جیسی صورت یا سورہ بقرہ جو ہے اس میں تلاوت فرمائی، اتنی بڑی بڑی صورتیں پڑھنا ثابت ہے۔ اور اس میں کرنا یہ ہے کہ جب تک سورج گرہن رہے تب تک اپنے آپ کو عمل میں لگائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر میں اور استغفار میں لگے رہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔